أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، بہت لوگ شرکت نہیں کر پائے آج، تقریباً کافی سارے لوگ نہیں ہیں، لیکن بہرحال قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دو لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہے. اگر دو لوگ بھی قرآن کی کلاس میں ہیں تو اس لیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. اچھا، پچھلے 3 لیسن جو تھے ہمارے وہ کیا ایک ایک ہفتہ ہی گزرا ان پر، یا آپ نے باقی دن بھی ان کے ساتھ گزارے؟ ابھی ان 3 لیسن پر اب تک آپ کی سوچ چل رہی ہے، یا وہ بس پیچھے رہ گئی اور ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے؟ کوشش تو ہے پوری کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اس میں کچھ نہ کچھ مطلب وہ بس بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان کے، لیکن کوشش پوری کرتے ہیں کہ مطلب اس پہ عمل کیا جائے. بالکل بالکل، شیطان کی چال بڑی زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی چالوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے میدان میں جو ہے وہ مستقل محنت کرنے والا بنائے. اور یقین کریں جب غلط کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، ہوں ہوں تو پھر بہت احساس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں غلط کر رہی ہوں، صحیح نہیں ہوں کر رہی، تو میں نے جو پڑھا ہے تو اس کا تو فائدہ کیا ہے، تو منافقت ہو رہی ہے. اور واقعی صحیح بات ہے. میرا دل اندر سے کہتا ہے جیسے ہم تو منافقت میں شامل ہیں. یقین کریں مطلب اپنے لیے تو بہت ہی بات سوچتی ہوں، ہوں. آج انشاء اللہ تعالیٰ جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ میرے بارے میں ایک کوچ بھی ہوں، تو آج کی آیت کے ساتھ ہم تھوڑا سا اپنا کوچنگ ایکسپیکٹ بھی شامل کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی مدد ہو عمل میں نا. یہ صرف آپ لوگوں کے لیے مددگار نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں سورہ عصر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ عصر جب ہمارے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا. ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہے. ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ عمل کے میدان میں اکیلا کام نہیں کر سکتا. جب ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایک ڈھلک رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، بولتا ہے چلو وہی سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو کے چلو نا، ہم چل رہے ہیں نا ساتھ. تو وہی والا کام ہم سب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کر لے. چلیے جی، آیت پڑھتے ہیں. آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 لی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت بہت اہم ہے. آج حاضری کم ہے، امید تھی کہ زیادہ ہو، لیکن جیسی اللہ کی مرضی ہو. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولنساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، وہی اللہ تعالیٰ کی پیاری سی پکار. وہ جو یا ایھا الناس، جو پوری دنیا کے انسان ہیں نا، ان میں سے کچھ ہٹ کے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ والا گروپ، مومنو میرے پیارے پیارے بندو، یہ سائڈ میں ہو جاؤ، ذرا بات کرنی ہے نا، سائڈ میں ہو جاؤ. وہ تو تمام انسانوں میں سے چھانٹ کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سائڈ میں کر دیا کہ آپ ذرا سائڈ میں ہو جائیں، آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں. کچھ راز کی بات ہے جو آپ سے اکیلے میں کرنی ہے. اب یہ آپ سے، اب بس آپ کی اور میری بات ہے بس. اب پبلک جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ مخاطب نہیں ہے. اب میرے مومن بندے میرے مخاطب ہیں. وہ مومن بندے جب ان کو مومن کہا جاتا ہے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہمارا دل کتنا جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے جب، جیسے میں بھی آپ کو کہوں گی میری مومنہ بہنوں، تو دل میں ایک جو خوشی، ایک لذت جو ہوگی وہ محسوس ہوتی ہے. تو اپنا رب جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جانتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندے جو میرے یہ بندے ہیں نا،
یہ کس نام سے ایک دم جو ہے میری طرف آ جاتے ہیں، یہ کس پکار سے میری طرف آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پکارتا ہے ہم لوگوں کو، یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو تم ایمان لے آئے ہو، مجھ پر ایمان لے آئے ہو، میرے وہ بندو جو تم نے میری وحدانیت کو مان لیا ہے، میرے وہ بندو جو تم رسول پر ایمان رکھتے ہو، جو کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو میرے وہ بندے ہو. جب یہ بات کر دی، ایک پیار والی ایک جو ہے نام سے پکار لیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی بات کر رہی ہے، لا یسخر، مت مذاق اڑاؤ، قوم من قوم، ایک گروہ دوسری گروہ کا. یہ جو قوم کا لفظ ہے، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم اس کے معنی دیکھ لیں، اس کے بعد ہم لفظ معنی کے جو ہے وہ دیکھیں گے. صحیح. اور اسا ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں ان بہتر ان سے، اور ان یکون خیرا منہن، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں جو ہے وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، تم اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، بہت برا ہے برے ناموں سے پکارنا، فسق میں نام پیدا کرنے کے مترادف ہے یہ ایمان میں. اور جو لوگ باز نہیں آئے، جنہوں نے توبہ نہیں کری، تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. تو اب ہم کچھ لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا لفظ جو دیکھنے سے مطلب رکھتا ہے وہ ہے یسخر. یہ یسخر جو ہے نا، اس کا مادہ ہے سخر. مسخر کا میں جو ہے وہ ذلت اور حقارت کا جو ہے نا ایک عنصر ہوتا ہے. اس کے معنی ہیں کہ کسی کا عیب بیان کرنا، اس کا مذاق اڑانا، جس سے کسی کی تحقیر و تذلیل ہوتی ہے نا، وہ والا یہ. اب ہمارے یہاں تو مسخرہ پن بہت زیادہ مشہور ہے نا، یہ تو بھائی بہت بڑا مسخرہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ مسخرے پن سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں روک ہی مسخرے پن سے رہے، کہ تم یہ چیز نہ کرو نا کہ یہ تم جو ہے تمسخر کرتے رہو. آج کل دیکھیے جب مزاح کے کوئی پروگرام آتے ہیں، تو اس میں جو مسخرہ بندہ ہوتا ہے وہ کر کیا رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنا بھی مذاق بنا رہا ہوتا ہے. بس مزاح اب اسی حد تک رہ گئی ہے. اور قرآن مجید میں جو ہے مذاق اڑانے کے زمان میں جو ہے وہ بہت طرح کے الفاظ آئے. 3 طرح کے الفاظ خاص طور پر قرآن مجید میں آئے ہیں مذاق اڑانے کے زمان میں. جیسے استہزاء آیا ہے، ایک سخر آیا ہے، اور ایک فند آیا ہے. تو استہزاء جو ہے نا، وہ کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کر، عجیب سمجھ کر جو ہے نا مذاق اڑانا ہوتا ہے. جیسے کہ منافقین جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیاتوں میں ہی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ منافق خلوت میں اپنے شیاطین ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ عقل پر مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ہم تو ان کو الو بنا رہے ہیں. اور ایک دوسری طرح کا مذاق جس میں قرآن پاک میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے فندا، یعنی کہ کسی کی بوڑھے کی باتوں کو انکہی سمجھنا، اس کا مذاق بنانا، ان کی رائے کو کمزور سمجھنا. آج کل بوڑھوں کا یہی ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ بولیں گے ہم نے اپنے بزرگوں کا مذاق بنایا، تو ہم فوراً اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو فوراً تیار رہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم نے تو کبھی کسی کا مذاق نہیں بنایا، ہم نے تو بزرگوں کا بڑا احترام کیا ہے. یہ آج کی نسل ہے جو ہم لوگوں کا مذاق بنا رہی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ کہیں بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم آج کی نسل کے ساتھ نہیں چل پا رہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہے نا جنریشن گیپ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. اس طرح کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو یعقوب علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ قال ابوہم انی لا اجید ریح یوسف لولا ان تفندون. ان کے باپ یعقوب نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹیا گیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ مجھے یوسف کی تو خوشبو آ رہی ہے. اب تم یہ سمجھ لو گے کہ بڈھا سٹیا گیا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے. تو جب ہمارے بزرگ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم خود بزرگ بن کر اپنے بچوں کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس فیس کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم سب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور فیس بھی کر رہے ہوتے ہیں
لیکن یہاں پر جس فیس کی بات کی گئی ہے وہ ہے سخرا. یہ ایک ایسا جیسے مذاق اڑانا ہے جس کی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ تم نہیں کرو گے. یہ ایمان والوں کی جو صفت ہے نا، یہ پہلی ایک بری صفت بتائی گئی ہے. اس آیت میں 3 بری صفات ہیں. لا یسفر، لا تلمزو، لا تنابزو. یہ 3 بری عادتیں ہیں. تمہیں یہ نہیں کرنی، تمہیں تمسخر نہیں کرنا، تمہیں لمز نہیں کرنا، تمہیں نبز نہیں کرنا. یہ 3 کام ہیں جو تمہیں نہیں کرنے. ڈونٹ پر کام کرنا ہے. یہاں پر یہ جو قرآن کا یہ والا جو حکم ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے قرآن میں 2 طرح کے حکم ہیں، اور ہمیں بھی 2 طرح کے حکم اللہ تعالیٰ نے دینے کا کہا ہے. تو یہ کون سے حکم میں آتا ہے؟ امر میں آتا ہے یا نواہی میں آتا ہے؟ یہ نواہی میں آتا ہے کہ نہیں کرو، رک جاؤ، یہ کام تم نہیں کرو گے نا، ٹھیک ہے، اس سے تمہیں رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو قوم جو ہے اس کا جو ہے یہ جو لفظ ہے قوم، اس کا مادہ ہے کہ ایک گروہ کے. یہ جو اس کا مادہ بھی قوم ہے اور یہ لفظ بھی قوم ہے. اس کے معنی گروہ کے ہیں. یہ اصل میں صرف مردوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. یہ جو قوم ہوتا ہے، جیسے کہ قوام ہم نے سنا ہے، مردوں میں جو ہے قوام ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد کا یا ادارے کا یا نظام کا جواب دہ ہوتا ہے، اس کی تعدیل کا ذمہ دار جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے قوام. اور اسی سے لفظ نکلا ہے قوم. آ گیا کہ یہ جو مردوں کا پورا گروہ ہے، یہ پورے کے پورے گروہ کا مذاق نہ بنائے. یہ کہا جا رہا ہے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ گروہ کر کے مذاق نہ بناؤ؟ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ اور ایسا کن جگہوں پر ہو رہا ہے؟ ذرا سوچیے. انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی دیر میں سوال جواب بھی کریں گے اس پہ. اور ایسا شاید ان یقون، کہ وہ ہو خیرن منہم، تم سے بہتر ہو، ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، ان سے بہتر ہو وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ ایک مبہم بات بھی کہہ رہے ہیں اور جو ہے ایک واضح بات بھی. اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی خوبصورتی ہے کہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے بالکل واضح پیام ہے یہ تو. اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں تھوڑا سا مبہم ہے، کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے لفظوں کے اندر. اور آگے کیا ہے؟ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق بنائے. اور یہ عورتیں جو نساء جو ہے، یہاں پر یہ نساء جمع کے صیغے، جس طرح سے یہ قوم مردوں کے گروہ کے بارے میں ہے نا، اسی طریقے سے نساء بھی عورتوں کا ایک گروہ ہے. یہ پورا نساء کا یہ جو لفظ جو ہے یہ جمع کے صیغے کے لیے آتا ہے، ورنہ نساء کی جو واحد ہوتی ہے وہ امراتن ہوتی ہے نا. تو یہاں پر نساء کا لفظ استعمال کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ عورتوں کا مذاق نہ بنائیں. اسا یکون خیرا منہن، امید ہے کہ شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق بنایا جا رہا وہ بہتر ہو، اور جو مذاق بنا رہی ہیں وہ ان سے کمتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، یہاں پر لمز آ رہا ہے. تلمزو جو ہے اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ لمز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایپ جو یہ ایپ چینی کرنا، کسی کی ایپ تلاش کرتے رہنا، بس لگے رہنا نا ڈیٹیکٹیو بن کے. یہ لگے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے نا پتہ لگ جائے بھائی کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی کوئی کمزوری ہاتھ میں آ جائے، بس اس پر پتہ لگ جائے ہمیں یہ کیا کیا حرکتیں کر رہی ہے، اس کی اصل حرکتیں ہمیں پتہ لگ جائیں بس، پھر اس پر جو ہے ہم تانے کریں گے. اور یہ اصل میں جو ہے کسی کے فعل پر بے انصافی کا تانا دینا ہے. اس کو ہم آگے بھی سمجھیں گے. اور اسی طریقے سے ہمزہ بھی ہے نا، اشارہ کنایہ میں تانا زنی کرنا. یہ جو لمز اور حمز ہے نا، ان دونوں کا ایک جوڑی ہے جو کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر صرف لمز کا ذکر ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ تانا زنی نہیں کرتا، بلکہ ایپ ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ میں لگا رہتا ہے کہ کوئی پتہ لگ جائے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایسی ٹرن ماروں گا ٹھیک ہو جائے گا. اور آج کل لمز کی کون سی جو ہے جہتیں ہیں جو اپنائی جا رہی ہیں وہ ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور تنابزو، اگلی بات آ رہی ہے تنابزو. تو یہاں پر مادہ جو ہے وہ نبز، لقب کی ایک قسم ہے یہ، مگر اس میں کسی شخص کی بری صفات کو پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہ اسم ہوتا ہے، اسی طریقے سے تنابز ہوتا ہے. لیکن نبز میں جو ہے وہ برا آنسر ہوتا ہے نا، کہ کسی کی بری صفت معلوم ہو جائے کہ اس میں
और ऐसी बुरी सिर्फ चाहे वो उसके अंदर मौजूद ही ना हो, उस शख्स के अंदर, सबसे इसमें बुरा फैक्टर ये है कि उस शख्स में वो बात मौजूद भी ना हो, बस मैं उसका जो है वो ऐसा कोई बुरा नाम निकाल दूं ना जिससे चिढ़ जाए, तब जाए बुरी तरीके से, वो वाली बात कर दूं। और वो जो है वो चाहे उसके नसब पर हो, चाहे उसके अखलाक पर हो, मतलब किसी भी चीज से उसका ताल्लुक हो सकता है जो नबिस के उसमें आएगा। और फिर अगली बात जो कही गई वो बड़ी खतरनाक थी, लेकिन हम पिछली जो बातें हैं उन पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को इकट्ठा किया पहले, और अपने मोमिन बंदों को इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आप ये तीन जो है ना, इन तीन बातों ने को आपने गिव अप करना है, बिल्कुल तर्क कर देना है, छोड़ देना है, इनको आपने हाथ नहीं लगाना है। क्या बातें हैं? ला यस्ता कौमुम मिन कौमिन और निसाउम मिन निसाइन। कहा कि तो जो मर्द मर्द के गिरोह हैं वो दूसरी मर्द गिरोह का, पूरी जमात जमात का मजाक ना बनाए। अब समझ में आई बात कि जमात जमात का मजाक ना बनाए। आजकल क्या होता है, ये वाले जो है मसलक वाले हैं इनका ये मजाक बना रहे हैं, भाई वो तो रफ़ा यदैन करते रहते हैं, वो रफ़ा यदैन का मजाक बन रहा है। और यहाँ पर ये तो जो भाई नमाजों को जो है वो इस तरीके से पढ़ते हैं, ये नमाजों को इस तरह से बिछा बिछा के पढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल कोई ताने का तरीका मिल जाए। और जब ये मजाक उड़ाने के लिए कर क्या रहे हैं, लमिज का आंसर जो है ना अपना रहे हैं। लमिज जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोई माइक्रोस्कोप लेकर और कोई टेलीस्कोप लेकर और जो है ये लेके घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं भाई पता लग जाए इनका ऐप क्या है ना, और फिर उनका मजाक बनाना। और ये मजाक हम कहाँ बनाते हैं, हम कैसे किसी का मजाक बनाते हैं? एक मर्तबा क्या हुआ कि उम्मे सलमा जो है वो थोड़ी सी जो है छोटे कद की थी, तो उनका मजाक बनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सख्त जो है वो गुस्से में आ गए थे कि आपने ये बहुत गलत बात की ना। और उनके चेहरे से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से इस बात को अयां कर दिया था कि ये एक बहुत गलत बात की गई है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि आपने एक ऐसी बात की है कि अगर आप समंदर में थूक दें तो समंदर को कड़वा अटक कर दे, ऐसी बात कही है आपने। तो कितनी आराम से हम जब मजाक बनाने पर आते हैं तो किसी के पस्त कद पर मजाक बनाते हैं, भाई ये छोटे कद वाली है ना, ये बड़ी ऊंची चीज होगी मुझे पता है ना। ये असल में मैं खुद भी छोटे कद वाली हूँ, और इस बारे में मैंने अपने बारे में खुद ये अलकावास सुने हैं कि बड़ी कोई ऊंची फिल्म होगी। तो इस तरह का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि ये मजाक मुझ पे बीता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इस तरीके से और बहुत सारे मजाक जो किए जाते हैं, जैसे कि सफिया थी उम्मुल मोमिनीन, उनके बारे में जब कोई बात न बन पाई, वो क्योंकि वो सफिया जो थी वो बेइंतहा खूबसूरत खातून थी, और क्योंकि वो यहूदिया थी और फिर मुसलमान हुई थी, तो उन्हें ये कहा गया कि ये तो यहूदियां हैं। तो सफिया रोने लगी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया कि मैं यहूदियां हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उनको सहलाया और कहा कि सफिया आपने यूं ये क्यों ना कह दिया कि मैं तो हारून की बेटी हूँ और मेरे चचा मूसा हैं और मेरे शौहर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप कहाँ से यहूदिया हो गई? तो इस तरह की चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। एक मिनट जरा, मेरा जो है वो लैपटॉप बंद हो जाएगा। बहुत माजरत। तो इस तमस्खर के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक हदीस में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दुनिया में दूसरों से तमस्खर करते हैं, आखिरत में उनसे भी तमस्खर किया जाएगा, उनका भी मजाक उड़ाया जाएगा। एक दरवाजा जन्नत का खोला जाएगा और उनसे कहा जाएगा आओ आओ, उस दरवाजे में इस दरवाजे से जन्नत में आओ, और जब वो उस दरवाजे के करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, और फिर दूसरे दरवाजे से बुलाया जाएगा कि आओ इधर आओ, और जब वो वहां पहुंचेंगे तो वो दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। इस तरह होता रहेगा यहाँ तक कि वो थक थक कर गिर जाएंगे। कुरान मजीद में इरशाद है
کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تشریح میں فرماتے کہ یہاں صغیرہ گناہ سے مراد کیا ہے. صغیرہ گناہ سے مراد یہ ہے کہ مومن کے تمسخر سے پر تبسم کرنا، یعنی کہ کوئی اس کا مذاق بنا رہا ہے نا، اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں کا مذاق بنا رہا ہے، کسی کا بھی مذاق بنا رہا ہے، تو وہ جو مذاق بنا رہا ہے تو وہ بنا رہا ہے، لیکن آپ اس کے مذاق پر مسکرا رہے ہیں نا. تو کسی شخص نے کسی مومن کا مذاق اڑایا اور آپ نے اس کو سن کر اس پر تبسم کیا، تو اس آیت کے تحت ہم نے گناہ صغیرہ کر دیا. اور اگر ہم کھلکھلا کر ہنس پڑے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے. لیکن اس صورت میں جبکہ ایسا مذاق کیا جائے جس سے سننے والے کو تکلیف ہو. ایک یہ بات سمجھنے کی کہ ایسا مذاق ہو کہ جس پہ سننے والے کو تکلیف ہو. اب ایسا مذاق نہ ہو کہ بھائی ہم خود ہی جو ہے وہ اپنی بات پر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہنسی آ جاتی ہے انسان کو کہ ہم نے یہ حرکت کر دی اور اپنی ہی بات بتا کر ہنستے ہیں اور سب ہنستے ہیں. اس پر منع نہیں. منع کس پر ہے؟ جس مذاق سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اگر وہ مذاق اس کے سامنے کیا جائے اور اس کو تکلیف ہو، ایسے مذاق پر اگر آپ نے مسکرا دیا تو آپ نے صغیرہ گناہ کیا، اور اگر آپ ہنس پڑے تو آپ نے کبیرہ گناہ کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ سب چیزیں، اور جب لمس کی بات آتی ہے تو جیسے کہ لمس کا میں نے ذکر کیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ بس کسی سے بلا وجہ دل میں ایک بات پل گئی ہے اور بس اب ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عیب ہمیں مل جائے. تو یہاں پہ کہا اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، یعنی کہ جو تم عیب ڈھونڈ رہے ہو کسی اور کی ذات میں، یہ عیب جو تم ڈھونڈ رہے تم کر کیا رہے ہو؟ مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم اس میں عیب نہیں ڈھونڈ رہے، تم اپنے آپ کے عیب اس پر تھوپ رہے ہو. تو تم مومن کہاں ہو بھائی؟ مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تم آئینہ ہو، تم اپنے بھائی کے عیب ڈھونڈ رہے ہو. تمہیں یہ تکلیف چبھی ہوئی ہے کہ وہ اوپر نکل گیا، تمہیں کیا تکلیف چبھی ہوئی ہے جو تم اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں عیب جوئیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں تجسس میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اس کا مذاق بنانے کے تمہیں؟ اور لکھا ولا تنابزوا، تو یہ برا نام بنانے کے لیے تمہیں کیا تمہیں چیز ابھار رہی ہے کہ تم اس کا برا نام بناؤ گے؟ اس کی چڑ تمہیں ضرور نکالنی ہے، اس کی چڑ بنانے جس سے وہ چڑے. اور کیا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اب یہاں پر بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا کہ جو ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے نا. تم کس چیز میں نام پیدا کر رہے ہو اپنا؟ یہ جو اسم ہے نا، یہاں پر دیکھیں یہ نبض اور اسم دونوں کے معنی کیا ہے؟ دونوں کے معنی لقب ہی ہے، اسم نام ہی ہے نا. دونوں کے معنی نبض بھی لقب نام ہے اور اسم بھی نام ہے. نبض کیا ہے؟ ایک ایسا نام جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے، جو دوسرے کی برائی بیان کرے، جو دوسرے میں ایسی صرف ڈھونڈے جو اس کے اندر ہو بھی نہ، لیکن بس اس کو چڑھانا ہے، اس کو ستانا ہے، اس لیے ایسا نام جو ہے نا وہ نکالنا ہے. اور اسم کیا ہے؟ اسم وہ نام ہے جس سے آپ پہچانے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برا ہے بھائی، جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ برا ہے کہ تم جو ہے وہ عیب نکال رہے ہو. اور نام اپنا نام کس چیز میں پیدا کر رہے ہو؟ ایمان کے بعد تم فسق میں نام پیدا کر رہے ہو اپنا. ہم کہتے ہیں فسق میں نام پیدا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بول رہے ہیں؟ یہ تنبیہ ہے دو، یہ جو آخری کی دو آیات ہیں یہ تنبیہ ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. یہ دو تنبیہات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان تین چیزوں سے بچنے کے لیے کہ تم نام کس میں پیدا کر رہی ہے. فسق ہے کیا چیز؟ یہ فسوق جو ہے اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ فسق ہے، اس کے معنی ہے حق کو اصلاح کے راستے سے ہٹ جانے، بدکار ہونا. کتنا برا لگے گا اگر میں آپ کو بدکار کہہ دوں، اگر کوئی ہمیں بدکار کہہ دے دل میں چھری گھس جائے گی. ہم نے تو بدکار کا لفظ سوچ ہی ایک ایسی عورت کے لیے لیا جو کہ فاحش کام کرتی ہے. یہاں پہ فسق کا مطلب ہے بدکاری، برا کام، ایسا بدترین کام، اور اطاعت سے باہر نکل جانا. اللہ کی اطاعت سے باہر ہی تو نکل رہی ہے جو فاحش کام کر رہی ہے. اس کو بدکار بول دیں، بدکار کو بدکار بول دیں تو ہم تو مطمئن ہیں اس کو بدکار بولنے پر. اور جب ہمیں کوئی بدکار بول دے تو دل میں چھریاں گھس جائیں گی اور دل میں ایٹھن بیٹھ جائے گی اور پھر کہیں نہ کہیں وہ ابال نکلے گا ضرور.
لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ جو 3 چیزیں اپنا رہے ہو نا، یہ تمسخر، یہ لمز، یہ نبز، یہ جو تم اپنا رہے ہو نا، یہ اصل میں تم فسق کر رہے ہو. اور یہ فسق ہے کیا، اس کو سمجھو تو صحیح. تم میرے اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنے جا رہے ہو میرے مومن بندے، میرے مجھ پر ایمان لانے والے بندے. تم نے تو اطاعت کے دعوے کیے تھے، تم نے تو کہا تھا کہ میرے مطیع رہو گے، میرے فرما برداری میں آئے ہو، اور تم نام کس کو پیدا کر رہے ہو ایمان کے بعد؟ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میرے مطیع فرمان رہتے، میرے اطاعت گزار رہتے، میرے فرما بردار رہتے. تم نے تو یہ بخوشی اختیار کیا تھا، پھر تم اپنا نام اونچا کس میں کر رہے ہو؟ اپنا نام اس میں اونچا کر رہے ہو جس میں تم نے خود جو ہے وہ نافرمانی کو چوز کیا ہے. یہ جو فاسق کا لفظ ہے نا، یہ عادی نافرمان کے لیے بولا جاتا ہے، اور فسق کا لفظ ہر چھوٹے بڑے گناہ کے ارتکاب پر بولا جاتا ہے. شرعی احکام جو خیال نہیں کرتا نا، جو شرعی احکام کا خیال نہیں کرتا، شرعی حدود سے نکلے چلے جاتا ہے، ایسا شخص جو ہے اصل میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے گناہ کر رہا ہے، مذاق اڑا لیا نا، دل میں پتہ ہے گناہ ہے. یہ جو تانا دے رہا ہے نا، اور یہ جو عیب جوئی کر رہا ہے، معلوم ہے اسے، یہ جانتا ہے یہ کہاں پر کر رہا ہے یہ کام. اور یہ جو برے نام پیدا کر رہا ہے، بہت آسان ہے دوسرے کو کافر کافر بولنا. یہ جو نبز کہا جا رہا ہے نا یہاں پر، یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو کافر کافر مت بولو، فاسق مت بولو، یہودی مت بولو. اس وقت کے مسلمان ایک دوسرے، جب یہودی اور عیسائی مسلمان ہوتے تھے تو انہیں اے یہودی اے عیسائی کہا جاتا تھا. لیکن کیا آج کل یہ نہیں ہوتا؟ آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ اے سنی، اے وہابی، اے شیعہ، اور نہ جانے کیا کیا. اور مجھے تو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نے اتنا زیادہ ٹائم لے لیا، ٹائم صرف 10 منٹ رہ گیا ہے، لیکن اللہ کرے ہماری بات مکمل ہو جائے. تو یہ فسق میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ فسق میں نام پیدا کر رہے ہیں اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اپنا رہے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑا برا ہے ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا. آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن اور فاسق ایک جیسے ہو؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. ایک فرما بردار اور ایک نافرمان ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انڈائریکٹلی کیا بتا رہے ہیں کہ فرما برداری اور نافرمانی ایک ساتھ مجتمع نہیں ہو سکتی. تو اے میرے مومن بندو، تو فسق میں نام پیدا مت کرو نا، ایسا مت کرو، بلکہ تائب ہو جاؤ. کیا کہا کہ جو نہ توبہ کرے تو وہی لوگ ظالم. تو تم لوگوں میں سے توبہ نہیں کریں گے، بعد نہیں آئیں گے نا. یہ توبہ کے معنی گناہوں کے کاموں سے لوٹنا، گناہوں کا اعتراف کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توبۃ النصوح کرنے والا بنائے. اس آیت میں جو ہے نا ہمیں معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا لیکن پھر بھی بات کرتے ہیں کہ مذاق اڑانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی بتائے گا مجھے یہاں پر کہ مذاق اڑانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کی ایک وجہ ہے دوسرے کو خود سے حقیر سمجھنا. بالکل صحیح، سبحان اللہ، بالکل ایک وجہ یہ ہے. اور السلام علیکم. کبر کا شکار ہونا، جو کبر کا شکار ہوتا ہے وہ خود کو برتر سمجھتا ہے، پھر اس میں دوسروں میں اس کو برائیاں نظر آتی ہیں. بالکل بالکل. اور کوئی؟ اپنے سے کمتر کسی کو سمجھنا. اور آج کل ایک بیماری آئی ہوئی ہے نارسسزم کی بہت زیادہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو میں نظر آتا ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب نظر نہیں آ رہے تھے، لائک انویزیبل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی وہ ہوتا ہے کہ ہر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. نارسسزم میں یہی ہوتا ہے، کمتر اور حقیر سمجھنا جو ہوتا ہے. بالکل ہاں، ان کو بہت زیادہ سپریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ اپنی ایک طرح سے پرستش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور ایک دوسری ایک اہم چیز ہے جس کا میں چاہ رہی تھی کہ کوئی جواب دے، یہ مذہبی اور نظریاتی اختلاف. اس سے تھوڑا سا کٹ اپ ہو جائے نا، جس پر اتفاق ہے اس پر مل جائیں. ضروری کیا ہے کہ ایک دوسرے پر وہ چھری لے کے کھڑے ہی رہیں؟ یہ کیا ضروری ہے؟ قوم من قوم کا ہے، پوری جماعت سے نہ کرے.
अभी हम देख रहे हैं ना जड़वाला में क्या हुआ है, क्या देखा, ये क्या हो गया है कौम को, ये क्या, वो किया हुआ एक 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 हुजूम मचा रखा है। कानून, हालांकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं बहरहाल, लेकिन नजरियाती इख्तिलाफ को इस कदर हद दर्जे गलू की पर नहीं लेकर जाना चाहिए। यहाँ रब्बी करीम ये हरकत करने से रोक कर हमें पैगाम क्या देना चाह रहे हैं असल में। इस आयत में एक वाज़ेह पैगाम भी है और एक मुबहम पैगाम भी है, मैं वो बताना चाह रही थी आपको। कहा कौम मिन कौम और निसाउ मिन निसा। यहाँ पर एक चीज अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह की, वो चीज क्या है, वो चीज है कि इस्लाम एक मखलूत निजाम का कॉन्सेप्ट रखता ही नहीं है। इस्लाम में है ही नहीं मखलूत सिस्टम। मर्दों का जो है वो पूरा एक सिनेरियो अलग रहना चाहिए और औरतों का अलग रहना चाहिए। जब पार्टीज होती हैं, जब जो भी इवेंट्स होते हैं, इन तमाम इवेंट्स में ये सेपरेशन होना चाहिए। इस सेपरेशन से ये वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ कुछ औरतें मिल जाएंगी, वो कान में काना फूसी करेगी, देखो कैसे चल रही है, देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देखो ये कर रखा है, देखो वो कर रखा है। और वो उधर जो वो बैठे होंगे, देखो बड़ा हाजी मुल्ला बना हुआ है और ये देखो क्या क्या कमा रहा है और किस तरह बोल रहा है। देखो इसकी नजर तो देखो यार कि यही हो रहा होता है, ये नहीं हो रहा होता है महफिलों में। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, मर्द औरत का मजाक बना रहा है, औरत मर्द का मजाक बना रही है, क्योंकि ये जो इस्लाम ने जो एक अलहदा अलहदा निजाम दिया था वो खलत मलत हो गया। और खलत मलत होने से इंतहाई गंदे और घटिया मजाक मर्द और औरत आपस में अब कर रहे हैं। और इसकी बेइंतहा मिसालें जो हैं वो हैं। आजकल लम्स की क्या मिसालें हैं, आप लोगों ने अगर लम्स का माना सुना है तो वो जो टॉन्टिंग ऐप जोई है, वो जो टॉन्टिंग है वो किस सूरत में हो रही होती है आजकल, कोई बता सकेगा मुझे? मैं बताना चाहूंगी। जी बताएं। आजकल जो है ना वो ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे जो की जाती है लोगों की, जबरदस्त जी। चाहे कोई भी हो, वो बहुत बुरा अंदाज होता है। इससे बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ तो खुदा बिल्कुल खास्ता खुदकुशी कर लेते हैं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उनको बिल्कुल इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रोलिंग जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत होती है। औरतों के साथ कोई कुछ बुरा कर दे, जरा वो मियाँ जी बुरा कर दे, एक स्टेटस लग जाता है, सारा जमाना देख लेता है। तो ये सब कुछ हो रहा है और अल्लाह ताला हमें इन चीजों से महफूज रखे। हाँ। और देखिए एक और चीज जो तनाबजुबिल इल्काब और तमस्खर से और लमिस से निकलती है वो है बुलिंग, जो कि हमारा बच्चा स्कूल में फेस कर रहा होता है, ट्यूशन में फेस कर रहा होता है, हम खुद अपने घरों में फेस कर रहे होते हैं। ये बुलिंग कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, बच्चे खुदकुशियां तक कर रहे हैं। इतना बड़ा, इसको इतना हम छोटी सी बात समझते हैं यार, ये मजाक उड़ाना, और ये इतनी छोटी सी बात समझते हैं। अल्लाह रब्बी मोमिनीन में रहमा बैनहुम का वस्फ पैदा करना चाहता है। और ये बुलिंग क्या करती है, ये दिलों में से रहम को मिटाती है, नफरत और बुग़्ज़ और आग को बढ़ाती है। जो बच्चा बुलिंग हो रहा होता है ना, वो नफरत के साथ परवान चढ़ रहा होता है, वो जमाने से लड़ना चाहता है, वो जमाने को छोड़ना चाहता है, वो जमाने को मिटा देना चाहता है। ये आंसर के साथ जो है ना वो पैदा हो रहा है, माशरा परवान चढ़ रहा है। और अल्लाह रब्बी हमें जो माशरा दे रहे हैं वो इतना कोई जबरदस्त माशरा दे रहे हैं जहाँ पे ना मखलूत निजाम है, जहाँ ना कोई मजाक उड़ाने वाला है, जहाँ ना कोई ऐप को ढूंढने वाला है, जहाँ ना बुरे नाम पुकारने वाला है। और कह रहा है कि ये सब नाफरमानियों में शामिल हो जाओगे, और अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम खुद जालिम हो, तुम पर कोई जुल्म और नहीं कर रहा, तुम तो खुद अपने पर जालिम हो। तो मेरी बहुत प्यारी साथी यहाँ पर सारा मंसूर मौजूद हैं और ये खुद एक लाइफ कोच हैं, और ये मैं इनके साथ डिस्कशन करती रहती हूँ। और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया दिया जिसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, कि इसको कोचिंग के जमन में देखा जाए तो अल्लाह रब्बी हम मोमिनीन को क्या सिखा रहे हैं, वो हमें कॉज पर रहना सिखा रहे हैं, सबब पर रहना सीखो, इफेक्ट पर जाने से रोक रहे हैं। वो हमें जजमेंट पास करने से रोक रहे हैं। अल्लाह रब्बी कह रहे हैं जजमेंट पास नहीं करो ना, क्या करो, एक्सेप्टेंस के साथ जियो, लोगों को कबूल करके जी लो ना भाई। कबूलियत जमीनी तवाजुन के लिए जरूरी है, ये जमीनी पैमाना भी और आसमानी भी है। तुम जैसे हो, मेरे भाई हो, मुझे मोहब्बत है तुमसे, हम प्यार से रहेंगे ना। चलो इख्तलाफ है वो बस थोड़ा सा ही तो है, इत्तेफाक पे बात कर लेते हैं ना यार, इत्तेफाक पे बैठ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, जजमेंट, ये हमारा पैमाना ही नहीं, ये आसमानी पैमाना है, फैसला सादिर कर देते हैं। इंसाफ करना उसी सूरत में है कि हर शय से आ गई हो, ये रब का काम है, इंसानों का काम नहीं है।
بندے حقیقت نہیں جانتے, وہ غیب سے لا علم ہے. تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, یہ فیصلے زمین کا توازن بگاڑ دیتے ہیں. تو ہمیں ایکسیپٹنس کے ساتھ جینا ہے, ججمنٹل کو چھوڑنا ہے, ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا, ہمیں رد عمل کو چھوڑنا ہے. رد عمل کیا کرتا ہے؟ رد عمل جو ہے وہ عمل کی نفی کرتا ہے, عمل کا رد کرتا ہے, ذات کی نفی کرتا ہے. ہمیشہ رد عمل دکھانے کا نتیجہ بے حسی ہوتا ہے. اور جب ہم ریسپونڈ کرتے ہیں تو اظہار کی قبولیت کے ساتھ اپنا موقف بیان کرتے ہیں. میرا ٹائم بہت کم رہ گیا, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں میرے پاس, اور تو ریسپونڈ کرنا سیکھیں. رک جائیں, کوئی مذاق بنا رہا ہے چپ ہو جائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بات ہو جاتی تھی, وہ چپ ہو جایا کرتے تھے, کہتے تھے غصہ آ رہا ہے تو چپ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, وضو کر لو, پانی پی لو. ریسپونڈ کرنا سیکھو, ریئیکٹ مت کرو. اس نے گالی دی, تم نے بھی پلٹ کے گالی دی. اس نے مذاق اڑایا, تم نے بھی پلٹ کر ایسا مذاق بنا دیا کہ تم نے اس کی زندگی کا تماشا بنا دیا. ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے والا بنائے. اور میں وقت پر ہی کلاس کو ختم کرنا چاہتی ہوں, باتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. تھوڑے سے سوال ہوتے ہیں جو میں یہاں ڈال دیتی ہوں, اس لیے ڈالتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس پر کام کریں. تو آپ لوگ ضرور اس پر بات کریں کہ جو عادتیں, کوئی عادت ہے, کوئی ایسی عادت ہے جس کا آنسر آپ لوگوں نے دیکھا. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, 1-2 منٹ جو ٹائم بچا ہے, تو بتائیے ذرا پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے اپنی کوئی ایسی عادت دیکھی؟ دل کھول کر بتائیے, ڈریے مت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے والا بنائے. مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ, میں اس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو مثال دی نا حضرت صفیہ